ذرا سوچئے اس لمحے کے بارے میں جب سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ یہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جس کی منزل دو میں سے ایک ہے، اور دونوں ہی ہمیشہ کے لیے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم میں پہلا دن کیسا ہوگا۔ وقت ختم۔ اللہ کی عدالت اپنا آخری فیصلہ سنا چکی ہے، اور اب ہر روح کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ چکی ہے۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس وقت پوری انسانیت دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک گروہ جنت کے دروازوں پر ہے، ان کے چہروں پر ایسی خوشی ہے، ایسا سکون ہے جو ہم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو گہرے افسوس اور خوف میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم کے دروازے ان کے لیے کھل رہے ہیں۔ تو بس یہاں سے انسانیت کے دو بالکل الگ سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ چلیں پہلے اس راستے کو دیکھتے ہیں جو روشنی اور رحمت کا راستہ ہے۔ لیکن جنت کا سفر شروع کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو کچھ بھی ہم یہاں بیان کر رہے ہیں نا، وہ اصل حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا دھندلا سا عکس ہے۔ اصل نعمتیں ہماری سوچ سے، ہمارے تصور سے بہت بہت بلند ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ سوچئے، جنت میں پہلا قدم رکھا اور فوراً ایک ایسا سکون روح میں اترتا ہے جو اس دنیا میں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اچانک سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر آزمائش کا مقصد سامنے آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس صبر کا صلہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جنت میں زندگی کی بنیاد ہی بالکل الگ ہے۔ وہاں ہمیشہ صحت رہے گی، بیماری کا کوئی تصور نہیں، زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی، موت کا کوئی ڈر نہیں، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دل میں کبھی کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ ہے ایک مکمل پرفیکٹ زندگی۔ اور عمر کا کیا؟ وہ وقت کے ساتھ نہیں بدلے گی۔ جنت میں ہر شخص ہمیشہ 33 سال کا رہے گا، یعنی جوانی، طاقت اور خوبصورتی کی پیک عمر۔ وہاں دنیا کے قانون نہیں چلتے، بس دل میں خواہش آنی ہے اور وہ چیز فوراً حاضر۔ مثال کے طور پر دل میں کسی پھل کا خیال آیا اور وہ ہاتھ میں ہے، بھنے ہوئے گوشت کی خواہش ہوئی، وہ بھی فوراً تیار۔ اب ذرا جنت کی تعمیر کا تصور کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہیں، اور ان اینٹوں کو جوڑنے والا مسالہ وہ خالص مشک کا ہے۔ زمین پر کنکروں کی جگہ موتی اور یاقوت بکھرے پڑے ہیں، اور وہاں کی مٹی زعفران جیسی خوشبودار ہے۔ اور وہاں کا ماحول وہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ قرآن میں 4 نہروں کا ذکر ہے، ایک صاف پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، تیسری پاکیزہ شہد کی، اور چوتھی ایک ایسی شراب کی جو نشہ نہیں دیتی، صرف سکون اور لطف دیتی ہے۔ موسم ہمیشہ پرفیکٹ، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، اور وہاں رات نہیں ہوتی، بس ایک مسلسل دل کو اچھی لگنے والی روشنی رہتی ہے۔ لیکن شاید جنت کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی روحانی پاکیزگی ہے۔ سوچئے، دلوں سے حسد، غصہ، نفرت، یہ سارے منفی جذبات نکال دیے جائیں گے۔ سب ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح پیار کریں گے، اور اپنی گزری ہوئی زندگی کی باتیں ایک خوبصورت کہانی کی طرح مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ لیکن ان سب جسمانی اور جذباتی نعمتوں سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا، سب سے عظیم انعام اللہ کا دیدار ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ جنت میں گزارے گئے ہزاروں سال بھی اللہ کے دیدار کے 1 گھنٹے کے برابر نہیں ہوں گے۔ اب جنت کے اس سکون سے نکل کر ہم ایک بالکل مختلف حقیقت کی طرف دیکھتے ہیں، جہنم، جو ہزاروں سالوں سے غصے اور غضب سے ابل رہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ ملے گا، اور یہی مظلوموں کے لیے رحمت اور انصاف کی تکمیل ہے۔ وہاں کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ زقوم، ایک کانٹے دار کڑوا درخت جو بھوک مٹاتا نہیں بلکہ عذاب کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ۔ جہنم کا عذاب صرف آگ نہیں ہے، وہاں جلا دینے والی آگ بھی ہے، اور ہڈیوں تک کو گلا دینے والی، جلا دینے والی سردی بھی۔ وہاں مکمل تنہائی کا عذاب ہے، زنجیروں اور بیڑیوں کا عذاب ہے، اور شاید سب سے بڑا عذاب اللہ کی خاموشی، کہ وہ ان سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ جب وہاں کے لوگ عذاب سے اتنا تنگ آ جائیں گے کہ وہ جہنم کے نگہبان مالک سے موت مانگیں گے، تو انہیں صرف ایک جواب ملے گا، تمہیں یہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس پل ان کی ہر امید ختم ہو جائے گی۔ ان کی جو آخری امید ہوگی نا، موت، اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ سب کو صاف صاف پتہ چل جائے
کہ اب भागने का कोई रास्ता नहीं, अजाब हमेशा के लिए है। अपनी इस मायूसी में लोग पहले एक दूसरे को इल्जाम देंगे और फिर शैतान को। लेकिन शैतान वो साफ इनकार कर देगा। वो कहेगा, मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैंने तो बस बुलाया था और तुम खुद चले आए। आज मुझे नहीं, अपने आप को बुरा भला कहो। लेकिन ये सब आने वाले वक्त की बातें हैं। चलें वापस आज की हकीकत पे आते हैं। सबसे अहम नुक्ता यह है कि जब तक सांस चल रही है, आजमाइश जारी है। अभी भी मौका है अपने मामलात को ठीक करने का। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या इस दुनिया की कोई भी खुशी, कोई भी लज्जत जन्नत की नेमतों के मुकाबले में कुछ है? क्या चंद लम्हों की खुशी के लिए हमेशा का सुकून कुर्बान कर देना अक्लमंदी है? देखिए, ये वो हकीकतें हैं जिनसे कोई भाग नहीं सकता। मौत हर किसी को आनी है, कब्र हर एक का तगला स्टेशन है, और क़यामत का दिन यकीनन आकर रहेगा। तो पैगाम बिल्कुल साफ है, तौबा में देर नहीं करनी चाहिए। अभी वक्त है, दिल धड़क रहा है और तौबा का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला है। और आखिर में आइए इस आयत पर गौर करते हैं जो उम्मीद का सबसे बड़ा दरवाज़ा खोलती है। ये याद दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह की रहमत बहुत बहुत वसी है और मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं।